محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اسلام نے انسانیت پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں۔ اسلام نے انسانیت پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اسلام نے انسانیت کی جان کے تحفظ کا ایک ماحول فراہم کیا ہے۔ انسانیت کی جان کا تحفظ، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو ایک مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کی جان کا تحفظ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور اسلام نے اس کے لیے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی نبوت سے قبل، عرب کے اندر انسان کی جان جانور سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی۔ خدا نخواستہ اگر وہ غلام ہے تو اس کی تو کوئی ویلیو، وقت اور حیثیت ہے ہی نہیں، اور جو آزاد ہیں وہ بھی، ان کا مشغلہ بھی لڑائی بھڑائی کے سوا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ، اللہ کے سب سے مقدس اور مبارک گھر اور پرامن جگہ خانہ کعبہ، وہ وہاں پر بھی تلواریں نکال لیتے تھے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے اور دوسرا مہینہ صفر کہلاتا ہے۔ صفر کا لفظی معنی ہوتا ہے خالی ہو جانا، ویران ہو جانا، بے آباد ہو جانا۔ صفر کو وہ لوگ صفر اس لیے کہتے تھے کہ اس سے پہلے 3 ماہ ایسے گزرتے تھے کہ جن میں لڑائی ممنوع تھی، لڑنا، جنگ کرنا، انسانی خون بہانا ممنوع تھا۔ یہ حرمت والے مہینے تھے 3، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ 3 ماہ سے یہ لوگ تلوار کو ہاتھ سے رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، لڑائی جنگ روک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب 3 مہینے ختم ہوتے تھے، صفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، تو پھر یہ لوگ اس قدر شدت کے ساتھ لڑنے بھڑنے کے لیے نکلتے تھے کہ گھر خالی ہو جاتے تھے، مردوں سے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اب فلاں قبیلے کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہے، فلاں قبیلے کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہے، فلاں قبیلے کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہے۔ تو جب صفر کا مہینہ آتا تھا تو گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ اس حوالے سے کہ صفر کے مہینے میں لڑائی اور جنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، خون بہت زیادہ بہتا ہے، وہ لوگ صفر کے مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ آسمان سے بلائیں نہیں اترتی تھیں، کوئی زمین سے بلائیں نہیں نکلتی تھیں، بلکہ اس درجے خون بہتا تھا کہ 3 مہینے کی جو کسر ہے وہ بھی صفر کے مہینے میں نکالتے تھے۔ تو اس لیے پھر اسلام آیا، دین اسلام آیا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے، وہ جو جزیرہ تھا، وہ جو خطہ تھا، جو خون ریز خطہ کہلاتا تھا، جو قتل و غارت گری والا خطہ کہلاتا تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے جتھے اپنا کوئی بھی سردار بنا کر دوسروں کے ساتھ لڑ بھیڑ رہے ہوتے تھے، اور جہاں ایک ایک کوئی لڑائی شروع ہوتی تھی چھوٹی بات پر، تو وہ پھر نسلیں اس لڑائی کی قیمت بنتی تھیں، خون بہتا تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکت سے، اسلام کی برکت سے وہ خطہ امن کا خطہ بن گیا، جزیرۃ العرب امن کا خطہ بن گیا۔ پھر وہاں سے لڑائی جھگڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، اسلام کی محنت کی برکت سے، اسلام کی تعلیم کی برکت سے وہاں سے لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، فتنہ فساد ختم ہو گیا۔ تو اسلام انسانیت کی جان کی حفاظت کی تلقین کرتا ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ رب العزت نے پہلے انسان کے قتل کا واقعہ بیان کیا۔ دو بھائی ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ ان کے درمیان کسی بات پر کچھ نزاع اور اختلاف ہو جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی یہ واقعہ قرآن کریم میں 6 پارے میں بیان فرماتے ہیں، سورہ المائدہ میں، اور واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں من اجل ذالک، ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا تھا، اس لیے من اجل ذالک، اس لیے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو جو تعلیم دی اس میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، مسلمان شرط نہیں ہے، یہودی شرط نہیں ہے، عیسائی شرط نہیں ہے، بنی اسرائیلی شرط نہیں ہے، ہندو، سکھ، مشرک، کوئی بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ایک انسان جس نے قتل کیا بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وہ بے گناہ انسان ہے، وہ ایک معصوم انسان ہے، وہ معصوم شہری ہے، اس نے کسی کا قتل نہیں کیا، اس نے کسی کا مال نہیں لوٹا، اس نے کسی کی عزت نہیں لوٹی، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے بغیر نفس، پھر بھی کسی نے اگر ایسے کسی شخص کو قتل کر دیا، چاہے وہ ریاست کرے، چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی شخص کرے، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی بغیر کسی وجہ کے ایک انسان کا قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے، اپنے کسی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے جس نے ایک انسان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ کی نظر میں وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، وہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے آج انسانیت کی آبادی تقریباً 9 ارب کے لگ بھگ ہے، جس نے دنیا میں کسی بے گناہ انسان کا قتل کیا اور اس کے مارے جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ قاتل نہیں تھا، وہ فسادی نہیں تھا، وہ زانی نہیں تھا، وہ مرتد نہیں تھا، کوئی ایسا جرم جس کی بنا پر جان لی جا سکتی ہو، اس پر ایسا کوئی گناہ نہیں تھا، جس نے ایسے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اللہ کی نظر میں 9 ارب انسانوں کا قاتل ہے وہ، فکأنما قتل الناس جميعا۔ اور ایک انسان اللہ کے ہاں اس قدر قیمتی ہے اور اس کی جان اس قدر حفاظت والی ہے، ومن احیاها، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ ایسا ہے کہ اس نے 9 ارب مرتی ہوئی انسانیت کو بچا لیا ہے۔ ایک انسان کی جان، مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے لیکن بے گناہ ہے، نہیں مار سکتا اس کو کوئی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بھلے سے وہ کسی دشمن ملک کا ہے، بھلے سے وہ کسی دشمن ملک کا ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جب تک وہ اٹھ کر دشمنی کرنے، لڑنے نہ آئے، مارنے نہ آئے، تباہی پھیلانے نہ آئے، اس وقت تک اس انسان کی جان بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ 5ویں پارے میں اللہ تعالی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، مدینہ کی فلاں حد پر، سرحد پر دشمن اکٹھا ہو رہا ہے، جاؤ اور اس کو منتشر کر دو،
ان کو جمع نہ ہونے دو یہاں پر، ان کے پاؤں نہ جمنے پائیں یہاں پر۔ صحابہ کرام گئے، صحابہ کرام کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگ گئے۔ ایک شخص کھڑا رہا، اس کے پاس کچھ سامان تھا، ریوڑ تھا جانوروں کا، وہ نہیں بھاگا۔ جب صحابہ کرام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کے ایک ہونے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ میں ابھی تک اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا کہ میرے ارد گرد سارے کفار تھے، وہ مجھے مار دیتے، نقصان پہنچا دیتے، لیکن الحمدللہ آپ میرے ساتھی آ گئے ہیں، میں ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، اس لیے میں نہیں بھاگا۔ صحابہ کرام سمجھے کہ یہ سامان تھا اس کے پاس، یہ سارا سامان لے کے بھاگ نہیں سکتا تھا، اس نے سوچا جان بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو یہاں مسلمان ڈکلیئر کر دوں، میری جان بچ جائے گی۔ لہذا صحابہ کرام نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ یہ لشکر واپس آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر سارا منظر واقعہ بتایا، اللہ کے نبی ایسا ہوا ایسا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھا تھا اس نے؟ کہ اللہ کے نبی پڑھا تھا۔ فرمایا پھر تم نے کیوں قتل کیا اس کو؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ وہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، یہ واقعتاً ایمان لا چکا تھا، اللہ شققت قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کہ اللہ کے نبی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تیرے سامنے آئے گا تو کیا جواب دے گا اس کا؟ کل جب یہ شخص اپنا کلمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں تیرے سامنے آئے گا تو کس طرح اس سے جدال کرے گا، تو کس طرح اس سے منازعہ کرے گا، تو کس طرح اس کو فیس کرے گا، تو کیسے اس کو جواب دے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو جانچ پڑتال اور تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو شخص تمہارے سامنے اپنا اسلام اپنا کلمہ پیش کرے خبردار اسے یہ نہیں کہنا کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ دنیا کے مال کے لیے تم نے انسان کا قتل کیا؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، کیا اللہ کے پاس مال و دولت کی کمی ہے؟ غنیمتوں اور خزانوں کی کمی ہے اللہ کے ہاں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کل جب یہ کلمہ تمہارے سامنے آئے گا تم کیا جواب دو گے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دیت ادا کی، اس کی دیت ادا کی کہ ایک مسلمان کا قتل ہوا ہے، اور چونکہ قتل لا علمی کی بنیاد پہ ہوا ہے، تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خاندان کو ان کی دیت ادا فرمائی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کسی ایک مسلمان کو قتل کر ڈالے، جان بوجھ کر، قتل عامد جسے کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ قتل خطا اور چیز ہے۔ قتل خطا یہ ہے ایک شخص گاڑی پہ جا رہا ہے، یکدم کوئی آدمی آگے آ جاتا ہے، ایک شخص فائرنگ کی پریکٹس کر رہا ہے، بس نادانستگی میں گولی کسی انسان کو جا لگتی ہے، ایک شخص اپنے گھر کا مٹیریل پھینکتا ہے اوپر سے، اچانک کوئی آدمی آگے آ جاتا ہے، یہ قتل خطا ہیں، اس کی بھی سزا ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے کہ انسان کی جان گئی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، خطأً بھی قتل کیا ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ آپ حیران نہیں ہوں گے، خطأً قتل ہو گیا ہے، ایک آدمی سامان نیچے پھینک رہا ہے، غلطی سے وہ سامان کسی انسان کو لگ گیا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ ایک شخص نے گڑھا کھودا ہے پانی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے،
کوئی آدمی آ رہا تھا وہ اس میں گر کر مر گیا. یہ سب قتل خطا کی صورتیں ہیں. اس کی بھی معافی نہیں ہے, اس کی بھی معافی نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے, غصہ آیا ایسے کی تیسے, اس کو مکہ مارا, اس کو لاٹھی ماری, ڈنڈا مارا, پتھر مارا, اس کو گولی ماری اور وہ مر گیا, یہ قتل عامد ہے, جان بوجھ کر اس نے مارا ہے. یہ مارنا چاہتا تھا اس کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے سوچا اب نہیں چھوڑنا اس کو, اس غصے میں اس نے مارا ہے اس کو, ایسی چیز ماری ہے کہ جس سے جان جاتی ہے. یہ قتل عامد ہے, جان بوجھ کر مارا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اللہ نے کافر اور مشرک اور قاتل کی سزا ایک بیان کی ہے. کافر و مشرک اور قاتل دونوں کی سزا ایک بیان کی ہے. کافر اور مشرک کی سزا کیا ہے؟ خالدین فیہا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. کافر اور مشرک جہنمی ہیں, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ہمیشہ جہنم. یہ کافر اور مشرک کی سزا ہے. اللہ نے قاتل کی سزا کیا بیان کی ہے؟ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا, جان بوجھ کر بے گناہ مسلمان کو, جان بوجھ کر بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے والا. اللہ نے اس کی سزا, میں بار بار اس چیز کو واضح کر رہا ہوں, یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, بہت ہی بڑا. جان بوجھ کر بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے والے کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہی بیان کی ہے جو کافر اور مشرک کی سزا بیان کی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا 5واں پارہ ہے, یہ سورہ المائدہ ہے. جو جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اس کی سزا جہنم ہے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا اس پر. وَلَعَنَهُ, اللہ کی لعنت برستی رہے گی اس پر. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اللہ نے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. مسلمان کا قتل عجیب کوئی معمولی بات ہے؟ مسلمان کو مار ڈالنا, ہاں دنیا میں انسان بچ جائے گا, اپنے اثر رسوخ سے بچ جائے گا, اپنی ہوشیاری چلاکی سے بچ جائے گا, پشت پناہی اس کو حاصل ہوگی بڑے بڑے مجرموں کی, وہ بڑے بڑے مجرموں کی پشت پناہی کی بنیاد پر بچ جائے گا, وہ بھاگ جائے گا, نکل جائے گا. قیامت کے دن کہاں بھاگے گا؟ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ القیامہ میں, این المفر, بھاگ بھاگ, اب کہاں بھاگتا ہے, وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. دنیا میں تو بھاگ جاتا تھا نا, روپوش ہو گیا, پشت پناہی حاصل کر لی, بیرون ملک فرار ہو گیا, علاقہ غیر تیرے پاس تھے تو وہاں فرار ہو گیا. این المفر, اب بھاگ کہاں بھاگے گا؟ انسان مسلمان کی جان اس درجے قیمتی ہے, اس درجے. جو بلا کسی وجہ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے, بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قتل کیا ہے مقتول, وہ قاتل نہیں تھا, وہ زانی نہیں تھا, وہ فسادی نہیں تھا, وہ ڈاکو نہیں تھا. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی مسلمان کو ریاست قتل کر سکتی ہے, موت کی سزا دے سکتی ہے. ریاست یہ نہیں ہے ایک قاتل گزر رہا ہے تو میں اٹھ کے اس کو گولی مار دوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے. نہیں, مجھے حق نہیں ہے. وہ ڈاکو ہے تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو گولی مار دوں, قتل کر دوں. وہ زانی ہے, مجھے حق نہیں ہے. ہاں, ریاست کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. اس کا جرم ثابت ہوا ہے, اس کو سزائے موت دیں, اس کو پھانسی پہ لٹکائیں. جی, کتب علیکم القصاص فی القتلى, قاتل کو قصاصاً قتل کرو, اللہ نے فرض کیا ہے تم پر. لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے
ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک بے گناہ آدمی ہے, اس کو کوئی قتل کر دے اس کو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب فرمان ہے, بس یہ کسی طرح دل پہ لکھ لیں, کسی طرح دل پر لکھ لیں. فرمان مبارک یہ ہے کہ اگر لو ان اہل السماوات, آسمان کی ساری مخلوقات, اور آسمان میں فرشتے ہیں, سارے فرشتے, نہیں پتا ان کی تعداد کتنی ہے, اور یہ اربوں خربوں سے اوپر ہے, اربوں خربوں سے اوپر ہے فرشتوں کی تعداد. لو ان اہل السماوات, اگر آسمانوں والے, والارض, اور زمینوں والے. زمین میں کون ہیں؟ انسان ہے. زمین میں کون ہیں؟ فرشتے ہیں. زمین میں کون ہیں؟ جنات و شیاطین ہیں. آسمانوں کی ساری مخلوقات, زمینوں کی ساری مخلوقات, یہ خرب اس سے بھی اوپر ہیں, یہ کل تعداد. اشترکو فی قتل رجل مسلم, سب کے سب ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں اکٹھے ہو جائیں. ہو سکتا ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائیں اکٹھے سارے, اور سب نے مل کر ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کیا ہے, سب نے بے گناہ ایک مسلمان کو قتل کیا ہے, لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ, اللہ ان سب کو اوندے منہ کر کے دوزخ اور جہنم میں پھینک دیں گے. ایک مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اتنی قیمتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مذاق میں کسی مسلمان کی طرف کسی اسلحے سے اشارہ کرے, ایسی چیز جس سے جان جا سکتی ہے, جیسے اسلحہ ہے, پسٹل وغیرہ ہے, جیسے خنجر, چاقو, تلوار ہے, جیسے اور ایسی کوئی چیز, کوئی بڑا پتھر مذاق میں کہتا ہے ماروں تجھے, یا وہ چھری سے اس کی طرف ویسے ہی اشارہ کرتا ہے ماروں, چاقو سے اشارہ کرتا ہے ماروں, تلوار تیر سے اشارہ کرتا ہے ماروں, مذاق ہے وہ, اس نے نہیں مارنا, اس نے مارنا نہیں ہے, وہ تو مذاق میں ڈرا رہا ہے. ویسا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنا اسلحہ رکھ نہیں دے گا, اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم, اس ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک چھوٹی بات ہے ایک بے گناہ مسلمان کے قتل سے. اس ساری لزوال الدنیا, اس ساری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات اللہ کے ہاں ایک بے گناہ مسلمان کا قتل ہے, اور بے گناہ اس کا خون بہنا ہے. چھوٹی بات ہے. مسلمان کی جان کوئی معمولی چیز ہے. مسلمان کی عزت و آبرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے طواف تو صرف ایک چیز کا ہوتا ہے. اس پورے روئے زمین پر طواف صرف ایک چیز کا ہے, اور وہ خانہ کعبہ ہے. مکۃ المکرمہ میں, مسجد الحرام میں, اللہ کا جو گھر ہے, طواف صرف اس کا ہے. طواف فرما رہے ہیں. طواف فرماتے فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف نظر فرماتے ہیں اور اس سے مخاطب ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, اے کعبہ, ما اعظم ریحک, ما اعظم شانک, تیرا مرتبہ کیا کہنا, تیری شان کیا کہنا, ارے تیری خوشبوئیں کیا کہنا, تیری عظمت, تیرا مقام, کہ روئے زمین پر تو اس سے زیادہ مقدس جگہ کوئی نہیں. روئے زمین پر خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس جگہ کوئی نہیں تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے. اس سے زیادہ مقدس, مبارک, محترم کوئی جگہ نہیں تھی.
روئے کوئی نبی ایسا نہیں آیا، حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا ہو، جس نے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا ہو۔ حضور طواف فرما رہے ہیں، فرمایا ما عظم شانک، کعبہ تیری کیا شانیں ہیں، تیرا کیا مقام ہے، تیرا کیا رتبہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن کعبہ ایک بات سن، ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت و آبرو اللہ کے ہاں تو اس سے بھی زیادہ مقدس اور محترم ہے۔ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ خطا ان بھی مسلمان کا قتل ہو جائے، اس کو مار ڈالا جائے، معافی اس کی بھی نہیں ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ یہ بات ساری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج امت مسلمہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کیسے؟ مسلمان کے قتل کے بعد پھر اللہ سے رحمت کی توقع، پھر اللہ سے دعائیں، بلکہ میں آپ کو ایک عجیب جملہ بتاؤں، قاتل کسی بے گناہ کسی کا قتل کرنے والا، جو قاتل ہے بے گناہ کسی کا قتل کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی نے قاتل کی حمایت میں کسی نے ایک جملے سے مدد کی، من اعانا بشطر کلمۃ فی قتل رجل مسلم، قاتل کی مدد اور حمایت میں ایک جملے سے مدد کی تو مکتوب بین عینی، قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، تو آج اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر لے، تو آج اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر لے۔ ایک مسلمان کی جان اس درجے قیمتی ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اس درجے قیمتی ہے، ایک مسلمان کا خون اور اس کا احترام اس درجے قیمتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز مقتول کو اللہ عجیب شان عطا کریں گے، مقتول جس کو بے گناہ قتل کیا گیا اس کو اللہ عجیب شان عطا کریں گے، اور وہ عجیب شان یہ ہوگی کہ وہ اپنا سر اپنے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے ہوگا، ہاں اس کے وجود کے اوپر اس کا سر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنا سر اپنے ہاتھ پر یوں اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ خون جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے یوں نیچے ٹپک رہا ہوگا، اور وہ اللہ کے عرش کے سائے میں آئے گا، اور عرش کے سائے میں آ کر کہے گا اے اللہ صلح لما قتلنی، ان قاتلوں سے پوچھئے کہ مجھے کیوں مارا تھا دنیا میں۔ صلح، کتنا عجیب منظر، کتنا خوفناک منظر اللہ پاک وہاں پر بنائیں گے، کیوں؟ اس کو بے گناہ قتل کیا گیا، کیوں اس کی بے گناہ جان لی گئی؟ تو اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو وہ انتہائی قابل احترام ہے، وہ انتہائی قابل عزت ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں کسی مسلمان کا قتل ہو تو قاتل سے ہر قسم کی برات کا اظہار کیا جائے، قاتل سے ہر قسم کی، ٹھیک ہے، وہ قاتل چاہے مذہبی روپ میں ہو، وہ قاتل چاہے سیاسی روپ میں ہو، وہ قاتل چاہے کسی لسانی و صوبائی روپ میں ہو، وہ قاتل اللہ کے ہاں قابل لعنت ہے، ہاں لعنہ، اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ چند روز قبل مسجد کے اندر پشاور میں بم دھماکہ ہوا، اس میں بے گناہ مسلمانوں کو جو اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، عین حالت نماز کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ جنہوں نے شہید کیا ہے ان کو جو قاتل ہیں، ان کے لیے کسی بھی تاریخ، ہسٹری کے اندر، کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی اصطلاح میں رعایت کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر دنیا نے رعایت کی، کل اللہ ان سے بھی حساب لیں گے اور ان کو بچانے والوں سے بھی حساب لیں گے۔ قاتل کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔